السلام علیکم ناظرین، آج 8 مارچ ہے اور آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے ہمارے ملک میں بھی بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ ان کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو مارچ ہو رہا ہے، خواتین کے حقوق کا مارچ جو ہے وہ بھی اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس قسم کے پلے کارڈز ڈسپلے ہو رہے ہیں اس مارچ میں، ان پلے کارڈز کا ہمارے معاشرے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں بڑے ہی نازیبا، بیہودہ اور گھٹیا مطالبات کیے جا رہے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پر۔ دیکھیں، ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے میں تو عورتوں کو جو حقوق میسر ہیں وہ مغربی معاشرے میں میسر ہے ہی نہیں۔ جو حقوق اسلام نے ایک مسلم خاتون کو دیے ہیں وہ اس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ پھر بھی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اب خواتین سڑکوں پر آ جاتی ہیں، ہر سال اس دن سڑکوں پر آ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے پلے کارڈز اور بینرز لے کر سڑکوں پر مارچ کرتی ہیں اور ایسے مطالبات کرتی ہیں کہ جن کو بتانے میں بھی میں شرم محسوس کر رہا ہوں، اور ایسے کلمات درج ہوتے ہیں ان پلے کارڈز میں جن کا تذکرہ کرنا میں نامناسب سمجھتا ہوں۔ تو اصل میں حقیقت کیا ہے، یہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، آج اس کے متعلق جو ہے میں گفتگو کروں گا کہ یہ جو میرا جسم اور میری مرضی، اس نعرے کے پیچھے اصل میں ایجنڈا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کام کب سے شروع ہوا۔ دراصل یہ جو سازش ہے یہ عالمی سازش ہے، اس کے پیچھے بھی وہی عالمی طاقتیں ملوث ہیں جو اس دنیا کو اپنے ایک نظام کے تحت چلانا چاہتی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ شروع ہوا ہے 1994 سے، جب پہلی کانفرنس ہوئی تھی ویمن رائٹس کے متعلق اور عورتوں کے حقوق کے متعلق، وہ ہوئی تھی ایجپٹ میں، قاہرہ میں یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں پھر ایسے اس قسم کے کچھ مطالبات کیے گئے تھے عورتوں کے حقوق کے متعلق۔ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد کانفرنس ہوئی بیجنگ میں، پھر کانفرنس ہوئی ہے جون 2000 میں بیجنگ +5 کے نام سے، اور یہ کانفرنس ہوئی تھی UN جنرل اسمبلی میں۔ اچھا، اس کی جو تفصیلات سامنے آئیں وہ آئی تھیں اس وقت کے میگزین جو ہے امپیکٹ میگزین، اس میں جو ہے یہ جو کانفرنس ہوئی بیجنگ +5 کے نام سے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ امپیکٹ میگزین میں آئی تھیں۔ تو کیا ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں اور چیدہ نکات شامل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی اقدار کے خلاف، اسلامی معاشرے کے خلاف، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو سب سے جو پہلی چیز تھی اس ایجنڈے میں وہ یہ تھی کہ ہومو سیکشولیٹی کو نارمل سیکشول اورینٹیشن قرار دیا جائے۔ مطلب کہ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کو ایک نارمل جو ہے چیز سمجھا جائے اور اسے کوئی جرم نہ سمجھا جائے۔ مرد چاہے مرد سے سیکشول ریلیشن قائم کر لے، عورت سے سیکشول ریلیشن قائم کر لے، تو اس کو عیب نہ سمجھا جائے اور اسے جرم نہ سمجھا جائے۔ یہ تھا ایجنڈا نمبر 1۔ ایجنڈا نمبر 2 کیا تھا کہ ہومو سیکشول میرجز جو ہے انہیں تسلیم کیا جائے، انہیں لیگلائز کیا جائے۔ عورت اگر عورت سے شادی کرتی ہے، مرد سے شادی کر لے تو اسے ایک لیگل پروٹیکشن دیا جائے، اور جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ یورپی جو معاشرہ ہے اس میں تو یہ چیزیں اب لیگلائز ہونا شروع ہو گئے ہیں، امریکہ میں بھی اور انڈیا میں بھی کافی حد تک اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر پاکستان میں بھی آ جائیں اور پاکستان میں بھی ہومو سیکشولیٹی کو جو ہے وہ فروغ مل جائے اور ہومو سیکشولیٹی کو ایک نارمل سیکشول اورینٹیشن سمجھا جائے۔
اچھا یہ ایجنڈا نمبر 2 تھا کہ ہومو سیکشل میرجز کو لیگلائز کیا جائے اور اس کو لیگل پروٹیکشن دیا جائے. اور ایجنڈا نمبر 3 کیا تھا؟ عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر کا کام کاج کرنا چھوڑ دیں, اور اگر وہ کرتی ہیں مطلب کہ برتن دھوتی ہیں, مطلب کہ کھانا پکا کے دیتی اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, تو وہ یہ کام نہ کریں. اگر کرتی ہیں تو اس کام کا وہ اپنے شوہر سے معاوضہ لیں, بغیر معاوضے کے یہ کام نہ کریں. اچھا چوتھی چیز وہ بھی انتہائی حیرت انگیز تھی, وہ یہ تھی کہ اگر عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ حمل میں جو تکالیف برداشت کرتی ہے اس کا بھی اپنے شوہر سے معاوضہ طلب کرے, اور بغیر معاوضے کے وہ حاملہ بھی نہ ہو. پہلے شرائط جو ہے وہ طے کی جائے حاملہ ہونے کی, کہ اگر میں حاملہ ہوتی ہوں تو پھر اس کا جو ہے مجھے ویج دیا جائے گا, ریمونریشن دیا جائے گا, معاوضہ دیا جائے گا. اچھا یہ چوتھی چیز تھی. پانچویں چیز تھی کہ ایجنڈے میں جو 5واں نقطہ تھا وہ یہ تھا, کسی عورت کی اگر طبیعت آمادہ نہ ہو سیکس کی طرف, اور عورت کو اگر عورت کے ساتھ اگر مرد زبردستی کرتا ہے, مطلب اس کا شوہر جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے, عورت کی طبیعت مائل نہیں ہے اور وہ زبردستی اس سے مباشرت کرتا ہے, تو اس عمل کو میریٹل ریپ قرار دیا جائے, کہ 2 شادی شدہ لوگوں میں زنا اس کو کہا جائے, تو اس کو بھی جو ہے وہ ایک جرم قرار دیا جائے اور اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے. اچھا اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ پروسٹیٹیوشن جو ہے اسے ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. اگر کوئی پروسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے, کوئی بھی عورت پروسٹیٹیوشن کے دھندے میں آ جاتی ہے, تو اس کو ایک عزت دی جائے, عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے, اور اس پروفیشن کو جو ہے وہ ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے, اور اسے طوائف نہ کہا جائے, اور اسے پروسٹیٹیوٹ نہ کہا جائے, بلکہ اسے سیکس ورکر کہا جائے. اور اس عمل کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ معیوب نہ سمجھا جائے, اور اسے گناہ یا جرم نہ سمجھا جائے, اور اس پروفیشن کو, پروسٹیٹیوشن کو باعزت پروفیشن سمجھا جائے. اور 7ویں اور آخری چیز کیا تھی اس ایجنڈے میں, جو چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ یہ تھی وراثت اور طلاق میں بالکل برابری ہو. عورت جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے سکے, اور وراثت میں بھی دونوں کے حقوق جو ہے وہ برابر ہوں. اب آپ نے دیکھا یہ جو ایجنڈا ہے, جو اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آج ہو رہا ہے, اس کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, اور اسلام ہی ہدف ہے, اسلام ہی ہدف ہے, کیونکہ اسلام ایک طاقت ہے, مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت ہے, اور مسلمان جو ہے ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے, اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں عورتوں کی عزت ہو. عورتیں ہمارے یہاں تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے, میں ان کی بات نہیں کہ ہو سکتے ہیں کوئی مٹھی بھر ایسے لوگ ہوں کہ جو عورتوں پر ظلم کرتے ہوں, زیادتی کرتے ہوں, ہوتے ہیں, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری عورتیں ظلم اور جبر کا شکار ہیں. ہم تو اپنی عورتوں کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھتے ہیں, اور ہم تو دیکھیں اسلام نے تو کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے ہے. لہٰذا ہمارے یہاں تو مسلم معاشرے میں عورتوں کی بہت عزت ہے, اور ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عورتوں کو عزت دیتے ہیں. لہٰذا میری ان عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ حقوق جو آپ کو اسلام نے دیے ہیں وہی اصل آپ کے حقوق ہیں. اگر آپ کو مارچ کرنا ہے تو ان حقوق کا مطالبہ کیجئے, اگر آپ کو مارچ کرنا ہے تو وہ حقوق ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ مارچ کریں, نہ کہ آپ ایسی فوش اور اوریانی پر مبنی جو ہے وہ باتیں لے کے آئیں سڑکوں پر, اور ایسے حقوق کا مطالبہ کرے, میرا جسم میری مرضی, اور اس طرح کے اور بہت گھٹیا اور بیہودہ مطالبات جو آپ ہم سے منوانا چاہتی ہیں مردوں سے, تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ ان ایسے مطالبات سے باز آ جائیں اور سمجھیں کہ یہ آپ کے دین اور مذہب کے خلاف
ایک منظم سازش ہے. بہت شکریہ جی.